فتح مکہ 8 سن ہجری کو ہے۔ اس کے اسباب کیا بنے مکہ فتح ہونے کے؟ حالانکہ آپ دیکھنا چاہیں تو 2 سال قبل ہی معاہدہ ہوا مسلمانوں کا، اور جو آپ کی بیت ہی بیت رضوان، اس کے اوپر جو معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے میں یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی اور کوئی جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ لیکن 2 سال بعد ہی فتح مکہ ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیسے ہوا کہ جب آپ پیچھے 2 سال پہلے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، پھر 10 سال کے بعد یہ اسباب کیا بنے؟ جو معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، اس معاہدے میں یہ بات طے کی مکے کے قریش والوں نے اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری 10 سال تک جنگ بند رہے گی اور کوئی ہمارے درمیان جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوگی، یعنی جنگ ہم نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جو قریش والوں کا یعنی مکے والوں کا حلیف بنے گا قبیلہ، تو اس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی، اور جو مدینے والوں کا حلیف بن جائے گا قبیلہ، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ معاہدے کی شرائط تھی۔ اس شرائط کے بعد مکے کے قریب 2 جو ہے وہ قبائل آباد ہیں، یعنی بہت سارے تھے، ان میں سے 2 جو ہے وہ بڑے مشہور تھے، ایک بنو بکر اور دوسرا بنو خزا۔ بنو بکر والوں نے معاہدہ کر لیا مکے والوں سے، اور بنو خزا والے بھی کیونکہ مکے کے قریبی تھے، انہوں نے حلیف بنے مدینے والوں کے۔ اچھا، ان دونوں قبیلوں کی آپس میں جو ہے نا پرانی دشمنی لڑائی تھی۔ اب جب بنو بکر والوں نے دیکھا کہ بنو خزا والوں نے مدینے والوں سے معاہدہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تو ویسے ہی وہ لوگ دیکھتے ہی نہیں تھے، اور یہ ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا اسلام پھیلنا، وہ تو ویسے ہی انہیں تکلیف دیتا تھا، مزید ان بنو خزا والوں کا وہاں معاہدہ کرنا، یہ اپنی پرانی دشمنی انہوں نے نکال لی۔ اس کے بعد جو انہوں نے لڑائی کی، بنو بکر والوں نے بنو خزا والے لوگوں کو چن چن کر مارا، تقریباً 23 افراد ان کے ہلاک کیے۔ اب جب ان کے بندے ہلاک ہوئے تو حرم امن کی جگہ ہے، حرم میں کوئی شخص داخل ہو جائے تو اسے سزائے موت نہیں دی جاتی، اسے قتل بھی نہیں کیا جاتا۔ ان لوگوں نے حرم کی پاسداری بھی نہیں رکھی، اور اس کی بھی جو ہے وہ اس کے امن کو بھی یہ سمجھ لے کہ اس کے قریب نہیں رہے، اور اس کو بھی پامال کیا، اس کی مقدس جگہ کو بھی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے خون ریزی کی۔ اب بنو خزا والوں نے جب مظلوم بنے، ان کتنے لوگ قتل ہوئے، تو انہوں نے آواز بلند کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب دیکھیں، لڑائی مکے میں ہے اور مکے کے اندر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، حضور مدینے میں۔ حضور وضو فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں 3 دن قبل، یعنی ابھی وہ حضور کے پاس آئے نہیں، آپ فرماتے ہیں بنو خزا والوں کو کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ کیا بات ہے! اب وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کس کو فرماتے ہیں یہ بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مکے والوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کیا بات! اور پھر 3 دن بعد وہ بنو خزا والے لوگ حاضر ہوئے، اور آ کر انہوں نے جو درد بھرے اشعار پڑھے اور اپنی ظلم کی داستان جو ان پر ہوا انہوں نے وہ بیان کی۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور انہیں جو ہے وہ تشفی دی، اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری مدد کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا، اس خط کے اندر یہ 3 شرطیں تحریر تھی۔ نمبر 1، یا تو بنو خزا والوں کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دیا جائے، یا پھر بنو بکر والوں کو الگ کر دیں مکے والوں سے، تاکہ پھر ان کی جنگ بندی ہے تو وہ چلتی رہے۔ تیسرا یہ کہ یا تو آپ معاہدہ جو ہمارا ہوا ہے اس کو توڑ دیں۔ تو جب یہ قریش والوں کے پاس بات پہنچی، انہوں نے 2 شرطیں تو منع کر دی کہ نہ تو ہم جو ہے وہ آپ کو ان کا خون بہا دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑیں گے، بنو بکر کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ والا اس کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کری کہ معاہدہ توڑ دیا، اعلان کر دیا کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں۔ وہ جو شرائط کی تیسری شرط پر توڑنے کے بعد وہ لوگ جو قاصد تھے واپس آ گئے، اور واپس آ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ وہاں قریش کے ابو سفیان کے لوگوں نے، جو قریش والے تھے بڑے بڑے سردار، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دی تم نے کہ معاہدہ توڑنے والی، اب مسلمان آ کر حملہ کریں گے تو ہمیں کوئی بچا ہی نہیں سکے گا۔ اب ابو سفیان اپنی اونٹ سواری پر سوار ہو کر سیدھا مدینے پہنچا۔ ابو سفیان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، ام المؤمنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پر آئے۔ اب دیکھیں اسلام کا رنگ دیکھیں اور مزاج دیکھیں اور طریقہ دیکھیں، اور پھر دیکھیں کیا انداز ہے اسلام کا۔ تو
تو سیدھے مدینے میں جب اپنی بیٹی کے گھر ام حبیبہ کے آئے تو جو بستر بچھا ہوا تھا ام حبیبہ نے وہ بستر سائڈ میں کر لیا. تو ابو سفیان نے پوچھا کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ کیا بات ہے بھائی. ام حبیبہ نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا، کہا یہ بستر رسول اللہ کا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ بستر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مسند مبارک حضور یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یہاں وہ نہیں بیٹھ سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ ہو. حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے. وہ وہاں سے چلے اور جا کر اپنی بات حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے کہ ہم اس معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں. حضور نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بھی گئے، انہوں نے جملے ارشاد فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو رسول اللہ فیصلہ فرما لے ہم اس میں دخل اندازی نہیں فرماتے. کیا بات ہے. کتنی بڑی بات ہے صحابہ کرام کی. حضرت علی کے پاس بھی حاضر ہوئے اور سیدہ فاطمہ کو بھی امام حسن اور امام حسین کی واسطہ دے کر کہنے لگے کہ ہمارے معاہدے کی تجدید کرا دیں. حضرت علی نے کہا کہ ہم آپ کی اس میں کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ جا کر مسجد نبوی میں یہ اعلان کر دیں کہ ہم اس معاہدے کی تجدید چاہتے ہیں، اگر ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مرضی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال ابو سفیان مایوس ہو کر اس نے یہ اعلان کرنا غنیمت جانی، یہ اعلان کیا. اس پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان اپنی سواری پر سوار ہو کر واپس مکے چلا گیا. مکے والے جستجو میں تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، معاہدے کی تجدید ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ابو سفیان یہاں سے گیا، پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کریں. اچھا، صحابہ کرام نے کسی نے مڑ کر یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کس علاقے پر ہم نے حملہ کرنا ہے یا کہاں جانا ہے، کس کے خلاف جنگ لڑنی ہے. ایسا کوئی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ ارشاد فرمایا نہ صحابہ نے پوچھا. حضور نے صرف فرمایا جنگ کی تیاری فرمائے، اور اپنے گھر پر حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا آلات جنگ باہر نکالیں، جو جنگ کے سامان ہیں، اور ان کو جو ہے وہ باہر نکال کر ان کو صحیح کر کے رکھیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے گھر پر، کیونکہ آپ سو جائیں حضور کی، تو آپ نے وہ آلات جنگ جو جنگ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو آپ نے باہر نکالا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے کہ کہاں ہوگی جنگ اور کس جگہ پر. تو اب انہوں نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام نے جنگ کا حکم دیا ہے یا آلات جنگ نکالنے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں. کہا کس جگہ؟ کہا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہاں اگر آپ ایک جملہ دیکھیں تو دیکھیے کہ کیا پیاری حضور کی سوچ ہے کہ جہاں لیڈر جو فرما دے ایسا کرنا ہے تو نیچے غلام کی طاقت نہیں کہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا کرنا ہے. یہ ہے ایک طریقہ کار. اگر محبت دیکھی جائے اور امام کے پیچھے غلام کو چلنا ہو تو اس انداز کے اندر چلے. کیا بات ہے. مزید یہ ہے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے پھر وہ آلات جنگ کے بارے میں ہوا اور یہ اسباب جو شروع ہوئے، اور پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ ارشاد نہیں فرمایا. وہ جو آلات جنگ کی تیاری ہوئی، سارے معاملات ہوئے. اچھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھی، اعلان نہیں فرمایا. لیکن وہ جو فتح مکہ کی جو تیاری تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. یعنی اس کے اندر جو صحابہ اکرام تھے 10,000 صحابہ اکرام تھے، اور 10,000 صحابہ اکرام کے پاس جو جنگی ساز و سامان تھا وہ سب موجود تھا. اور پھر اس کے بعد اسے 10 رمضان المبارک کو یہ مدینے سے چلے تھے، کیونکہ 15 کو تو وہاں پہنچے تھے نا، فتح مکہ کا جو دن ہے. تو مدینے سے جو چلنے کا دن ہے وہ 8 سنہ ہجری 10 رمضان المبارک کو تھا. یہ یہاں سے رواں دواں ہوئے، اور پھر راستے میں کئی معاملات پیش آئے. وہ طویل گفتگو ہے، اس پر نہیں جاتا چاہتا. یہ پہنچے مدینے مکے سے قریب ایک وادی کے قریب. جب وہاں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ اکرام سے فرمایا آگ روشن کریں. 10,000 صحابہ اکرام سے. اب آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ اور حیدرآباد نیوز کے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب سے کہوں گا ایک تصور جمع ہے. ایک بالکل میدان ہو، گپ اندھیرا ہو، اور اس میں 10,000 صحابہ اکرام سب اپنی اپنی آگ روشن کریں. تو اتنی دور اور طویل لمبی آگ تھی کہ دور سے دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ کیا ہو گیا اور کتنے لوگ ہیں. ابو سفیان بھی باہر آیا مکے سے، تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے جنگی لشکر ہیں۔ تو اس پر ابو سفیان جو ہے وہ حضرت عباس کا سہارا لے کر وہاں داخل ہوا، اور پھر وہاں حضور علیہ السلام کے پاس اس نے اسلام قبول کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت عباس سے فرمایا کہ انہیں جنگ کی لشکر کا نظارہ کرائیں۔ تو ایک ٹیلے پر یہ لوگ کھڑے ہو گئے جہاں سے جنگی لشکر کو گزرنا تھا، اور یہ نظارہ کر رہے تھے۔ تو ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ آپ دیکھیں۔ تو پہلے چند علاقے کے لوگ جو علاقہ غفار کے تھے وہ لوگ آئے اپنے اپنے نعرے لگاتے ہوئے، اور اپنے رنگ کے اندر جو ایک قبائلی جو انداز تھا، اور ایک سے ایک بڑھ کر وہ آلات جنگ لے کر۔ اس کے بعد دوسرا لشکر، تیسرا لشکر۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے؟ ہائے ہائے، کیا بات ہے! تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت اور چاند سا چہرہ چمکتا دمکتا صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں تشریف لائے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے تھے۔ اور پھر جب حضور کا یہ نظارہ دیکھنے کا تھا تو ابو سفیان نے یہ جملہ کہا آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ مکے کو بچا نہیں سکتا، آج ضرور مکہ جو ہے وہ فتح ہوگا۔ اللہ۔ اور پھر اس انداز کے اندر جب داخل ہوئے تو ابو سفیان نے عرض کی کہ اعلان فرمائیں میرے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا رئیس بڑا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اعلان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے سے قبل یہ اعلان فرمایا۔ دیکھیں کیا پیارا اعلان ہے کہ جو مکے میں داخل ہوگا اسے امن دیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسرا جو ہتھیار ڈال دے گا وہ بھی امن دیا جائے گا، اور تیسرا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ کیا بات ہے! یعنی وہ جو سرداری پر تھا دشمنوں کے ساتھ، اب آج وہ وقت آیا کہ حضور نے اسی کے گھر کو کہا کہ جو اس کے گھر میں بھی داخل ہوگا ابو سفیان کے، اس کو بھی امن دیا جائے گا، اس سے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اس انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور یہ کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن کیا کیا جیسے عمل فرمایا، کیا کیا وہ؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا۔ میں تمام جتنے بھی دیکھنے والے سب کو کہوں گا، دیکھیں حرم شریف وہ ہے کہ جس کی بنیاد رکھی تھی نا اندر زمین کی اندر، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس حرم کے اوپر جو دیواریں کھڑی کی ہیں بنیاد کے اوپر، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک طویل عرصہ ہے، لوگوں نے اس کعبہ شریف میں بت لا کر رکھ دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے بنا کر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، وہ بھی اس کعبے میں رکھ دیے ان لوگوں نے۔ آج فتح مکہ کے دن وہ دن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکے میں داخل ہوئے اور کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اور جو بت رکھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک چھڑی سے وہ ایک ایک بت گرایا۔ جس گھر کو باپ نے بنایا تھا، آج ایک عرصے کے بعد بیٹا اس گھر کو آباد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد سارے بت باہر نکالے گئے، اندر داخل ہو کر چاروں کونے جو اندر کے ہیں، جو اس انداز میں جس انداز میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اندر اقامت پڑھ فرمائی، اور سب میں دو دو رکعت جو ہے وہ نماز نفل ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف لا کر پھر لوگوں سے جو مجمع عام تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہوتا ہے درگزر کے بارے میں بھی ذرا ایک روشنی عطا فرمائیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو لوگ، ہمیں ایک سوال ہوتا ہے کہ میرے اوپر اتنے ظلم ہوئے، مجھے مارا گیا، مجھے ستایا گیا، یا خواتین کے بارے میں لے لیتے ہیں، خواتین گھر میں بولتی ہے کہ مجھے ستایا جاتا ہے، مجھے مارا جاتا ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، میں کیا کروں، کیا میری سنوائی نہیں ہوتی؟ میں ان تمام خواتین، تمام لوگ، وہ بے روزگار لوگ جو بیچارے بے روزگاری کی وجہ سے سولی چڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، دیکھیں آپ کو کوئی ستایا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شریف سے جب رخصت ہو رہے تھے، جب آپ جا رہے تھے مکہ شریف چھوڑ کر، تو آپ حسرت بھری نگاہوں سے اس کعبے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا تمہیں چھوڑ کر جانا، لیکن میری وجہ ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو جب آپ جا رہے تھے، پھر آپ جب واپس فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ واپس آئے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ستایا، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس دین میں
یعنی دین کی اشاعت میں، تبلیغ دین میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اللہ اکبر، صحیح یعنی فرمایا. کتنی حضور کو اذیت دی، اوجڑی اونٹ انہوں نے ڈالی، کیا کچھ نہیں کیا، بہت حضور کو ستایا ہر مقام پر. لیکن آج جب فتح مکہ ہوا، یہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہوئے سر جھکا کر کہ نہ جانے آج ہمیں کیسی سزا ملے گی. صحیح. ہم نے تو حضور کو اتنا تنگ کیا ہے، اتنی ان کو جی. تکلیفیں دی ہیں. لیکن کمال ہے کہ جب آپ کعبہ شریف سے باہر تشریف لائے نا، تو آپ نے آ کر جو پوری ایک اقوام عالم پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج تاریخ کے اوراق کی زینت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تم سب کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اچھا یہی ہونا چاہیے حضور. آج کل کیا ہوتا ہے، اگر اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو میں اس کو جو ہے نا غصہ ماروں گا، یہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا عفو درگزر کی حضور نے کتنی بڑی مثال دی. حضور کو کتنا ستایا، پتھر برسائے، سب کام کیے، پھر حضور نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. تو ہم بھی تو انہی کے امتی ہیں، ہمیں اتنا تو نہیں ستایا گیا، ہمارے ساتھ ایسے کام تو نہیں ہوئے. ہمیں وقتی طور پر پریشانیاں آئی ہیں تو آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور آپ کو جزا عطا فرمائے گا.